بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازمودہ وظیفہ کے معزز ناظرین، آپ کو آپ کے اپنے چینل اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں پھیرتے رہیں۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یوم عاشورہ کے دن کی فضیلت، اور اس دن ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے کہ جو باقی سالوں کے برابر ہو۔ تو ویورز، اس عاشورہ کا جو دن ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے، اور عاشورہ کے دن ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کے دن کو یوم زینت بھی کہا جاتا ہے۔ اور باقی عاشورہ کے دن جو اہم واقعات ہوئے ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو اوپر نئے ہیں، آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کا بٹن اس کو پریس کر دیں، اور صدقہ جاری سمجھ کر آپ اس کو شیئر کر دیں۔ اسی طرح عجائب المخلوقات کتاب اس میں ہے کہ یہ کہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں یہ اسی عاشورہ کے دن میں ہوئے ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یوم زینت یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، اس نے اپنی باقی سال کے فوت شدہ کو بھی پا لیا۔ یعنی باقی سال اگر اس نے کچھ روزے یعنی کہ وہ روزے کہ جو فرض نہیں تھے، نفلی روزے تھے، وہ اس نے نہیں رکھے، لیکن عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، گویا کہ اس نے وہ بھی رکھ لیے۔ یہ جو عمل ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہی ہے، اللہ کے فضل سے، یہ عملی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، ادریس علیہ السلام کو اس روز بلند مقام کی طرف اٹھایا گیا، اور اسی دن یعنی یوم عاشورہ کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جدی نامی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری۔ اسی روز ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بھی بنایا، اور اسی روز نار نمرود سے بھی آزاد فرمایا۔ اور اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبری اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی روز سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی، اور اسی عاشورہ کے روز اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی جو تکلیف تھی اس کو دور فرمایا۔ اور عاشورہ کے روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اور یہی دن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف جو اٹھایا، اور یہی عاشورہ کا دن تھا، یعنی کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ تو اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور اسی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو ولادت ہوئی، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے اوپر غالب آئے، جو فرعون کے جادوگر تھے ان کے اوپر غالب آئے موسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی روز یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی یوسف علیہ السلام کے غم میں گئی تھی وہ واپس لوٹائی گئی، اور اسی دن یوسف علیہ السلام جو کنویں سے باہر نکلے تھے، اور اسی روز یعنی کہ 10 عاشورہ یوم المحرم 10 محرم الحرام کے دن حضور علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ تو ویورز، آپ یاد رکھیں کہ جو 10 محرم الحرام کا دن ہے، اسی دن جو ہے وہ قیامت بھی آنی اسی دن، اور اسی دن جتنے بڑے بڑے واقعات ہوں وہ بھی ہوئے ہیں، اور اسی طرح زمین کے اوپر جو آسمان سے پہلے پانی کا قطرہ گرا بارش کا، تو وہ بھی یہی دن تھا۔ اور یہ جو دن ہے اس دن بہت سے اور تاریخ میں مطلب ہے کہ واقعات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مطلب ہے کہ عرش پر اپنی شان کے مطابق، یعنی جیسے اس کی شان کے مطابق استوا، جو قرآن کریم میں ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ استوا فرمایا جیسے اس کی شان ہے۔ اور اسی روز یعنی یوم عاشورہ کے دن ہی قیامت بھی آئے گی، اور اسی روز جب رحمت کی جو پہلا قطرہ نازل ہوا تھا تو اسی روز تھا، یعنی یوم عاشورہ کے دن ہی تھا۔ اور اسی روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہادت بھی ملی۔ اور یوم عاشورہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی جو روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اسلام سے پہلے اہل مکہ اور یہودی لوگ بھی اس دن جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام بھی زمانہ جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پھر حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے،
تب یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے چھوڑ دیا گیا، جس کا مطلب کہا گیا کہ فرمایا کہ جس کا جی چاہتا وہ روزہ رکھے اور جس کا جی نہیں چاہتا تو وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو یہودی لوگ تھے وہ یوم عاشورہ کو اپنے لیے یوم نجات کے طور پر بنایا کرتے تھے، کیونکہ اس دن ان کو فرعون کے ظلم سے، اس کے ستم سے نجات ملی تھی۔ اور ایک صاحب تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ اشارہ دیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم اس لیے خوشی کے طور پہ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا، اور اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کیا تھا، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پار کیا تھا، جو فرعونی تھے وہ غرق ہوئے تھے، اور اسرائیل کو جو بنی اسرائیل کو فرعونی کے مقابلے میں فتح نصر سے نوازا تھا، تو اس لیے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم جو ہے نا تم سے زیادہ قریبی، یعنی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، تو اس لیے پھر حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ روزہ جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ روم عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے اور اکثر صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا دن ہے، یوم عاشورہ کے دن ہے۔ اس دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے قربانی دی اور اپنے نانا جان کا جو دین تھا اس کو بچا لیا اور ایک تاریخ رقم کر دی، اور یہ بہت بڑا دن ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنا باعث فضیلت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی اور اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویورز، یہ اس یوم عاشورہ کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کو خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال میں اس کے دسترخوان کو وسیع فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو کیا، یعنی جب 10 محرم آتا تو ہم مطلب اپنے ہاتھ کو کھلا کر دیتے، اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر دیتے، تو پورا سال اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے اوپر رحمت فرمائی، اور پورا سال جو پھر ہم نے اپنے دسترخوان کو وسیع پایا اور اپنے اوپر رزق کی بارش کی طرح اپنے رزق کو پایا۔ تو اسی طرح پھر یوم عاشورہ جو دن کا جو روزہ یہ انبیاء بھی رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ اس کا روزے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اس سے بزرگی مطلب ملتی ہے، اور اس سے فضیلت ملتی ہے، اور اس سے باقی دنوں کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جتنی بھی فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔